السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے قواعد۔ قواعد میں ہم سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں صرف و نحو۔ صرف و نحو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہر زبان کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے ان زبان کو صحیح طور پر سیکھنا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پتہ ہے نا، جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں کچھ طریقے اور قوانین چاہیے ہوتے ہیں بولنے کے لیے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد یعنی ایک لفظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ اسم، فعل، حرف، متضاد، مترادف، یہ ایک ایک لفظ ہوتے ہیں نا جن سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا صبح ہے، شام ہے، ہمیں لفظ کی سمجھ آ گئی نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس حصہ قواعد میں صرف کلمات یا الفاظ ہی موضوع بحث ہوتے ہیں۔ علم صرف میں لفظ کے لغوی معنی کی بجائے اس کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے، جو کہ بول چال میں ہی مطلوب ہے۔ مثلا ہم اس میں لغوی معنی میں نہیں جاتے، ہمیں بس پتہ ہے صبح ہے تو صبح ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لفظ ہے، ہمیں اپنی بات اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور نحو کیا ہوتا ہے؟ نحو ہے قواعد یا گرامر کا وہ حصہ جس میں مرکب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کلام یا جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم صرف صرف پہ بات کریں گے، نحو جو ہے بعد کی باتیں ہیں۔ آئیے ہم صرف پہ بات کرتے ہیں۔ صرف کے کتنے حصے میں قواعد کے حصے بتائے تھے میں نے؟ دو، صرف اور نحو۔ حصہ صرف، اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے لفظ۔ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں نا وہ لفظ کہلاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ مثلا کیا ہے؟ قلم، کتاب، روٹی، گھر۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لفظ کہلائیں گی، مثلا جن کا مطلب ہوتا ہے اب چھت، کمرہ، دیوار، اے سی، پردہ، بٹن، کوئی بھی ایسی چیز، یہ بورڈ، جن کا مطلب آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ لفظ کہلائے گا۔ اب ہمارے پاس آگے لفظ کی بھی قسمیں ہیں۔ لفظ کی کتنی ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفظ موضوع، دوسرا ہے لفظ مہمل۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں لفظ موضوع کی طرف۔ لفظ موضوع وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا وہی لفظ والی چیز ہو گئی ہے کہ کتاب، روٹی، کھانا، کھیلنا، اسکول، ہر وہ زبان سے الفاظ ادا ہونے والا لفظ جس کے کچھ معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ لفظ موضوع۔ اب اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ لفظ مہمل۔ مہمل کا مطلب ہوتا ہے بے معنی، بیکار، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لفظ کے ساتھ لگا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، لفظ مہمل کہلاتے ہیں۔ اب وہ لفظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہم اپنی عام روٹین میں بہت سارے ایسے لفظ بولتے ہیں، مثلا کھانا وانا، روٹی شوٹی، روٹی ووٹی، کھیلنا ویلنا، کتاب وتاب۔ اب اس میں جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس ہے لفظ موضوع، اور جو وتاب آ گئی ہے وہ آپ کے پاس ہے لفظ مہمل، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بامانی لفظ ہو گیا اور یہ بے معنی لفظ ہو گیا۔ اب ان دونوں کا ڈفرنس ہمیں سمجھ میں آ گیا نا۔ اب مہمل کی تو کوئی قسم ہو نہیں سکتی، کیونکہ بے معنی اور بیکار ان کی تو کوئی بھی قسم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب ہم چلتے ہیں لفظ موضوع کی طرف۔ آئیے لفظ موضوع کی اقسام دیکھتے ہیں۔
यहाँ بھی ہمارے پاس لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کلمہ اور دوسرا کلام۔ کلمہ کیا ہے؟ اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں پہ دیکھیے، لفظ، لفظ موضوع اور کلمہ، ان سب کا آلموسٹ ایک ہی معنی آ رہا ہے کہ کسی بھی اکیلے بامانی لفظ کو کلمہ، لفظ موضوع یا لفظ کہا جاتا ہے۔ مثلا مسجد، آیا، گھر، اسکول، کتاب، روٹی، کھانا، کھیلنا، قلم، گھر، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اب ہمارے پاس کلمہ ہیں، کیونکہ ان سب کے کوئی نہ کوئی معنی ہیں اور جو کہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہے ہیں۔ کلام، لفظ موضوع کی دوسری قسم ہے نا کلام، دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ مثلا یعنی کہ دو بامانی لفظوں کو اکٹھا جوڑ دیا جائے تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ کلمہ کی جمع ہے کلام۔ دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہ دیکھیں دو بامانی لفظ لگا دیے، ایک اور لڑکا، ٹھیک، یا دو سے زیادہ طاہر، نیک، ہے، ان تینوں سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ گیا نا۔ لیکن یہ ہے مرکب، یعنی تین لفظوں کا مجموعہ ہے، جسے ہم اب کلمہ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو اکیلا بامانی ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کلام۔ ہو گیا؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا۔ اب ہم چلتے ہیں کلمہ، کلمہ کی اقسام کی طرف۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تین، اسم، فعل، حرف۔ پہلی کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم۔ وہ کلمہ ہے، کیونکہ یہ کلمے کی قسم ہے نا، وہ کلمہ ہے جو شخص، جگہ، چیز یا کسی بھی کیفیت کا نام ہو۔ مثلا محمود، لاہور، پنکھا، یہ نام ہو گیا، یہ جگہ کا نام ہو گیا، یہ کسی بھی چیز کا نام ہو گیا، تینوں آ گئی نا، محمود، لاہور یا پنکھا۔ یا نام کی جگہ پر ہم نے کوئی بھی لفظ استعمال کیا ہے، مثلا وہ، اس، وہاں، یہ بھی آپ کے پاس کیا آئیں گے؟ اسم میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل۔ فعل بھی کلمہ ہے۔ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا ہمیں بتائے، جس میں تینوں زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اب ماضی، حال، مستقبل تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک گزر چکا، ایک موجودہ اور ایک آنے والا۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں آپ کو کسی بھی زمانے کے بارے میں معلوم ہو رہا ہو۔ مثلا آیا، آیا ماضی کی مثال ہے کہ کب آیا، آ چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لکھے گا، مستقبل ہے، آنے والے کسی وقت میں لکھ دے گا۔ اور تیسرا زمانہ کیا ہے؟ جاتا ہے، یعنی ابھی جا رہا ہے۔ یہ تینوں آپ کے پاس زمانے آ گئے ہیں۔ اب کلمے کی تیسری میں نے قسم کیا بتائی تھی؟ حرف۔ وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق پیدا کرے۔ مثلا دو اسموں کے، اسم اور فعل کے درمیان جو معنی پیدا کرے، وہ اپنے معنی کے لحاظ سے، اظہار سے دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے۔ اب حروف کیا کیا ہوتے ہیں؟ سے، تک، پر، اوپر، نیچے، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اکیلے کوئی بھی معنی نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اگر ان کے ساتھ فعل یا اسم مل جاتے ہیں تو یہ ایک بامانی جملہ بن جاتا ہے۔ مثلا میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اب اس میں دیکھیے اگر ہم حرف نہ ڈالیں، سے اور تک کو نکال دیں، میں گھر مسجد گیا، کیا بنا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا، ہمیں جملہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یعنی میں گھر سے، یہ حرف ہے، مسجد تک گیا، ٹھیک۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کتنے حرف ہیں؟ سے اور تک، دو حرف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنا امید تو ہے آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا۔ جلدی سے ریویو دیکھ لوں۔ عنوان ہمارے پاس آج کیا تھا؟ صرف و نحو،
सर्फ और नहव के कितने हिस्से थे? 2, सॉरी, सर्फ और नहव 2 हिस्से हैं। आज हमने बात की है, सर्फ क्या है? लफ्ज़ों के ज़रिए हम अपनी बात को बयान करते हैं। नहव क्या होता है? जुमलों और मुरक्कब के ज़रिए हम अपनी बात करते हैं, बात को समझा सकते हैं। और सर्फ में हमने बात की है, सर्फ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लफ्ज़। जो भी हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं, यानी जो समझ में आ जाने वाले अल्फाज अदा करते हैं, वो लफ्ज़ कहलाता है। इसके बाद है लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की 2 इक़साम थी, मौजू और मुहम्मल। मौजू क्या था? कोई भी बामानी लफ्ज़, ठीक। मसलन आप किताब ले लें, अब ये मेरे पास पैमाना है, ये मैंने बोर्ड रखा हुआ है, इनके ये बामानी है ना, आपको समझ में आता है बोर्ड क्या है, पैमाना क्या होता है। मुहम्मल, जिनके कोई मायने ही ना हो। मसलन किताब के साथ आप देख लें, हम अक्सर बेमानी लफ्ज़ बोल जाते हैं, किताब विताब तो नहीं रखी थी यहाँ पे, रोटी छोटी तो नहीं खाई, खाना वाना तो नहीं लिया आपने। ये वो अल्फाज होते हैं ना जो कि हमें समझ में आते हैं। किताब तो समझ में आ रही है कि यहाँ रखी थी, अब ये किताब क्या है ये तो नहीं समझ में आ रहा ना। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती, जिसका कोई मायने नहीं होता, वो हम मुहम्मल में गर्दानते हैं, ठीक है। अब लफ्ज़ मौजू, मुहम्मल के तो कोई आगे किस्में बढ़ नहीं सकती, क्योंकि बेमानी अल्फाज की क्या किस्में हम आगे लेके जाएंगे। अब हम लेके जाते हैं मौजू। मौजू की कितनी इक़साम है? 2, कलमा और कलाम। यानी अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ये वही चीज़ आ गई, लफ्ज़ मौजू ही की तरह की किस्म आ गई। अगला है हमारे पास कलाम। 2 या 2 से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। फिर है कलमे की आगे इक़साम, ठीक। कलमे की इक़साम में हमने अभी देखा है इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म है वो कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत का नाम हो, ठीक है। शख्स का नाम भी आ गया, महमूद, लाहौर जगह का नाम भी आ गया, पंखा चीज़ का नाम भी आ गया, और इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज भी आ गए। फ़ेल वो कलमा है जो अपने मायने के एतबार से मुस्तकिल हो, जिसमें किसी ज़माने का होना या करना पाया जाए, किसी भी ज़माने का। ज़माने 3 ही हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक। आगे है हर्फ। हर्फ अकेला तो कुछ मानी नहीं देता, लेकिन बाकी कलमात के साथ यानी इस्म और फ़ेल के साथ मिल जाए तो मुकम्मल मायने देता है। मसलन इसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी कि मैं घर से मस्जिद तक गया। इसमें हमने से और तक जो है हमारा हर्फ है, जिसे हमें पता चल रहा है कि हमारा जुमला यहाँ पे मुकम्मल हो गया और हमें समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे अजीज़ तलबा, ये था मेरा आज का सबक। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे देखेंगे, इस्म की इक़साम की तरफ जाएंगे। मेरा अगला सबक जो होगा वो इस्म की इक़साम की पे होगा।